اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل احمد خان عباسی، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ راولپنڈی، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161 آف CRPC، یعنی سیکشن دفعہ 161 ضابطہ فوجداری کے تحت جو بیانات ہوتے ہیں ان کے متعلق آج کی ویڈیو ہے۔ سیکشن 161 آف CRPC، اس کو میں اگر ڈیفینیشن اس کی کروں تو اردو میں اس کے متعلق جو ڈیفینیشن ہے اس کی وہ یہ ہے: ہر پولیس افسر جو باب حاضہ کے تحت تفتیش کر رہا ہو یا کوئی پولیس افسر جو اس عہدے سے کم نہ ہو، جو صوبائی جو پروویژنل گورنمنٹ ہوتی ہے اس نے بذریعہ حکم عام یا خاص مقرر کیا ہو، جو ایسے افسر کی ہدایت پہ عمل کر رہا ہو، یعنی ایسا پولیس افسر جس کا عہدہ اس سے کم نہ ہو، جو صوبائی حکومت نے کسی خاص آرڈر یا کوئی عام آرڈر کے ذریعے کیا ہو، یا جو کسی مجاز افسر کی ہدایت پہ وہ تفتیش کر رہا ہو، یہ اس کے بارے میں ہے۔ مجاز ہوگا کسی شخص کا زبانی بیان لے جو مقدمہ کے حالات و واقعات سے واقف سمجھا جائے۔ ڈیٹیل آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں یہ ہے کہ پھر اس کا سب سیکشن 2 ہے، اس میں ویسا شخص ایسے مقدمے سے متعلق ان سوالات کے جوابات دینے کا پابند ہوگا جو اس سے ایسا آفیسر پوچھے، سوائے ان سوالات کے جن کے جواب دینے سے، یعنی جو آدمی جواب دے رہا ہے، جس سے بیان لیا جا رہا ہے، وہ صرف ان سوالات کا جواب نہیں دینے کا پابند جن کے جواب دینے سے اگر اس کے خلاف کوئی کرمنل کارروائی بنتی ہو، یا کسی جرمانے کا خطرہ ہو، یا اس کا جو مال ہے اس کی ضبطی کا خطرہ ہو، تو وہ ایسے سوالوں کے جواب دینے کا پابند نہیں ہے۔ اور پھر سب سیکشن 3 ہے، پولیس افسر مجاز ہوگا، یعنی اتھورائز ہوگا، کسی ایسے بیان کو قلم بند کرے جو باب حاضہ کے تحت دوران اظہار دیا جائے، اور اگر وہ ایسا کرے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ ایسے ہر شخص کے بیان کا علیحدہ علیحدہ ریکارڈ رکھے جس کا بیان وہ قلم بند کرے۔ یہ تو ڈیفینیشنز تھی۔ اب اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں کہ کوئی پولیس آفیسر یا کوئی ایجنسی کسی وکیل سے اس کے کلائنٹ کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کر سکتی، یعنی جو وکیل ہے وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی کوئی سیکریسی یا کلائنٹ کی کوئی بات پولیس کو یا کسی ایجنسی کو بتائے، اور نہ ہی پولیس اور ایجنسی اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ کسی وکیل سے اس کے جو کلائنٹ ہیں ان کے بارے میں پوچھ سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ سیکشن 161 آف CRPC کا جو اطلاق ہے یہ ان جرائم کے حوالے سے ہوگا جو جرائم کمٹ ہو چکے ہیں، یعنی جو سرزد ہو چکے ہیں۔ کوئی ایسا جرم جو کمٹ ہو چکا ہے، جو سرزد ہو چکا ہے، اس کے متعلق جو بیانات ہوتے ہیں
یہ صرف 161 میں اس کے متعلق بیانات ہوں گے اس جرم کے بارے میں جو جرم کمٹ ہو چکا ہے، اور اگر کوئی جرم کمٹ ہونے کا خطرہ ہے یا اس کے سرزد ہونے کا خطرہ ہے تو اس کے بارے میں یہ سیکشن ابھی اپلائی نہیں کرتا، بلکہ یہ اپلائی ہوتا ہے اس صورت میں جب کوئی جرم کمٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اس جرم سے متعلق جو موقع کے گواہان ہیں، چشمدید گواہان ہو گئے، کسی طرح کا بھی کوئی گواہ ہے پروسیکیوشن سائڈ سے کوئی بیان ہے، وہ 161 کے تحت دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ جرم سرزد ہو چکا ہو۔ اور ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے کہ سیکشن 161 کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے وہ عدالتی کارروائی کنسیڈر نہیں کی جاتی، یعنی عدالتی کارروائی میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بیان لیا جاتا ہے، شہادت ہوتی ہے، جب کوئی تو ملزم کا وہاں پیش ہونا لازم ہوتا ہے، موجود ہونا لازمی ہوتا ہے، لیکن یہ جو 161 کے تحت جب بیان لیا جاتا ہے، کسی گواہ سے پولیس کو بیان لیتی ہے تو یہ عدالتی کورٹ پروسیڈنگز میں یہ شامل نہیں ہوتا، لہٰذا جو ایکیوز ہے اس کا ایٹ دا اسپاٹ پریزنٹ ہونا لازمی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم عدالتی کارروائی نہیں کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ جو پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے کسی جرم کے سرزد ہونے کی، جو ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ وہ سیکشن 154 آف سی آر پی سی کے تحت ہوگی، جو فرسٹ انفارمیشن ہے، یعنی سے جو پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کوئی آفینس کمٹ ہو چکا ہے، کوئی کرائم ہو چکا ہے، اور اس کے متعلق جو کارروائی ہوتی ہے وہ ایف آئی آر ہوتی ہے، وہ 154 آف سی آر پی سی کے تحت ہوتی ہے۔ ایف آئی آر کے بعد جتنا بھی پروسیس ہے، کوئی بھی بیان ہے، کمپلیننٹ کا ہے، وٹنسز کا ہے، کوئی کسی کا بھی بیان ہے، وہ جو پولیس کے سامنے ہوگا وہ 161 آف سی آر پی سی کے تحت ہوگا۔ 1982 پی سی آر ایل جے 493 ایک ججمنٹ ہے، اس کے مطابق کہ پولیس کو اولین اطلاع ایف آئی آر میں درج ہوگی اور اس کے بعد جملہ اطلاعات بیانات دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری کے زمرے میں ریکارڈ کیے جائیں گے۔ یہ جو ججمنٹ میں نے آپ کو بتایا 1982 پی سی آر ایل جے 493 پیج نمبر۔ اب آگے چلتے ہیں کہ جب پولیس کسی گواہ کا یا کسی آدمی کا جو اس جرم کے حالات و واقعات سے واقف ہو، اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہے جو پولیس کو وہ بتانا چاہے، جب وہ اپنا بیان دے دیتا ہے تو پولیس کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کو تھانے میں روک کے رکھے، یعنی پولیس باؤنڈ ہے کہ ایسے آدمی کا بیان لے اور اس کے بعد اس کو واپس جانے دے۔ 161 کے بیانات جو ہیں وہ کاپنگ پینسل ہوتی ہے، اس کے ساتھ تحریر کیے جانے ضروری ہے۔ ایک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 1979 بی جے 42، اس کے مطابق بیانات کاپنگ پینسل سے تحریر کرنے ضروری ہیں۔ ایسے بیانات جو ویسے ہی قلم سے تحریر کیے گئے ہیں وہ دفعہ ہزا کے تحت تحریر کردہ قرار نہ دیے گئے ہیں۔ یہ ایک ججمنٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ کاپنگ پینسل جو ہوتی ہے اس کے ساتھ 161 کے بیانات تحریر کیے جائیں، عام جو قلم ہوتا ہے اس کے ساتھ تحریر نہیں کرنی چاہیے۔ جو رول ہے، جو لا ہے، وہ یہ 1979 کی ججمنٹ ہے۔ اور اس کے بعد اگر ایک دفعہ یہ بات ریکارڈ پہ آ جائے کہ کوئی شخص جو واردات کے بعد، یعنی جو کرائم ہوا اس کے بعد وہ پہلے ہی موقع، یعنی واردات کے فوری بعد جیسے وہاں پولیس پہنچی تو کوئی شخص وہاں پر موقع پر پولیس کے روبرو پیش ہوا، یعنی اس کو آسان الفاظ میں یہ سمجھیں
آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ کوئی وقوع ہو گیا اور اس کا کوئی گواہ وہاں موجود تھا. اب پولیس آئی اور وہ گواہ پولیس کے پاس موجود تھا، لیکن پولیس نے اس کا بیان نہیں لیا موقع پر، بہت دیر سے بیان لیا، کافی دن کے بعد لیا، وہ تاخیر کی وہ بیان میں. تو پھر ایسے آدمی کے بیان کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اس آدمی کے بیان کی ویلیو ہوگی جس نے فوری موقع پہ فوری بیان دے دیا ہو. یعنی جو بعد میں جس نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا، اگرچہ پولیس کے پاس وہ موجود تھا لیکن اس کے باوجود پولیس نے بیان نہیں لیا، پولیس نے جا کے بعد میں اس سے بیان لیا، تو اس بیان کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی بنسبت اس آدمی کے بیان کی کہ جس نے اس آدمی سے پہلے موقع پہ ہی پولیس کو بیان دے دیا ہو. لہذا یہ جو تاخیر ہوتی ہے 161 کے بیان میں، یہ پراسیکیوشن کے لیے فیٹل ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، اور پراسیکیوشن کا جو کیس ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی تاخیر سے بیان لیا جائے گا 161 کا کسی بھی وٹنس سے، تو عدالت پھر یہی اس کو تصور کرے گی، اس کے بارے میں یہی سوچے گی کہ یہ بیان جان بوجھ کے تاخیر سے لیا گیا، اور پولیس کی جو تفتیش ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، یہ اس کے مطابق ہی لیا گیا. یعنی اس کو بیان تیار کروایا گیا ہوگا، اس کو بتایا گیا ہوگا تم نے یہ بیان دینا ہے، تم نے اس طرح دینا ہے. پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کی مطابقت میں وہ بیان سمجھا جائے گا. لہٰذا 161 کا بیان جتنا جلدی ہو سکے وہ کرانا چاہیے، اور جتنی اس میں تاخیر ہوگی اتنا ہی وہ پراسیکیوشن کے لیے، پراسیکیوشن کے کیس، جو پراسیکیوشن کا کیس ہے اس کے لیے وہ فیٹل ہوگا، نقصان دہ ہوگا. ایک ججمنٹ ہے PLD 1978 پشاور سے ہے، پیج ہے 38. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وقوع کے چند روز بعد قلم بند کیے گئے بیانات، یعنی اگر وقوع وٹنسز کے بیانات وقوع کے چند روز بعد قلم بند کیے گئے تو اس سے استغاثہ کے خلاف یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ گواہان نے بیانات پولیس کی تفتیش کی مطابقت میں دیے. یعنی جتنا ڈیلے ہوگا بیان میں جتنا، تو یہ پراسیکیوشن کے لیے فیٹل ہے، پراسیکیوشن کے لیے نقصان دہ ہے. اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہے، جو بیانات کی کاپی ہے، وہ ملزم کو دی جائے. یعنی 161 کے تحت جن گواہان نے ملزم کے خلاف بیان دیے ہیں، تو یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بیانات کی جو کاپی ہے وہ اس ملزم کو دے. اور یہ کاپی جو ہوتی ہے یہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ملزم کو دے دینی چاہیے. یہ لازمی بات ہے کہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی یہ کاپیز جو ہیں وہ ملزم کو دے دی جانی چاہیے. اور اگر عدالت کے حکم کے باوجود پولیس ڈیفنس کو یہ کاپیز پرووائڈ نہیں کرتی ان بیانات کی، ان سٹیٹمنٹس کی جو پولیس کے سامنے دی گئی ہیں، تو پھر عدالت کے لیے لازم ہے، مناسب یہی ہے عدالت کے لیے کہ وہ ایسے گواہان کی جو ایویڈنس ہے اس کو ڈسمس کر دے یا ان کو اگنور کر دے. اس میں بھی ہے PLD ججمنٹ ہے، وہ میں کسی اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس بارے میں. یعنی جو لازمی چیز یہ ہے کہ وٹنسز کو بیانات کی کاپی ہر صورت میں، وٹنسز کے بیانات کی جو کاپی ہے وہ ایکیوزڈ کو ہر صورت میں ٹرائل شروع ہونے سے پہلے دینی چاہیے. پولیس کو یہ چاہیے کہ وہ گواہان کے بیانات جتنا جلدی ممکن ہو سکے لے لیں، کیونکہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے، بیان لینے میں کوئی تاخیر ہوئی ہے،
تو اس کی وجہ کو صفحہ مثل پہ لانا ضروری ہے کہ وہ تاخیر کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کن حالات میں ہوئی، یہ چیزیں ساری اس پہ صفحہ مثل جو ہے اس پہ لانی لازمی ہے۔ یہ 1996 PCRLJ 656 اس ججمنٹ میں بھی ہے کہ پولیس کو جتنی جلدی ممکن ہو گواہان کے بیانات قلم بند کرنے چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور اس بارے میں اگر کوئی تاخیر ہوئی ہو تو اس کو صفحہ مثل پر ضرور لانا چاہیے۔ 1996 PCRLJ 656۔ اب دفعہ 161 کے جو بیانات تھے ان کو قلم بند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی بعض اگر انسان کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جناب بجائے پولیس کے پاس وہ جمع کرانے کے، بیان دینے کے، وہ ڈائریکٹ آ کے عدالت کے اندر کیوں نہیں بیان دے دیتے، گواہی دے دیتے؟ تو اس کا ایک جو بنیادی جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ایک چیز یاد رکھیں کہ کوئی بھی ملزم جب تک اس کے خلاف جرم ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ معصوم یعنی انوسینٹ ہی، بے گناہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ایکیوز جب اریسٹ ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف 161 کے جو بیانات ہیں گواہان کے وہ اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ ان بیانات کی جو کاپیز ہیں، ان بیانات کی جو نقول ہیں وہ ایکیوزڈ کو پرووائڈ کی جائیں ٹرائل شروع ہونے سے پہلے، تاکہ جو ایکیوزڈ ہے اس کو اس بات کا علم ہو کہ اس کے خلاف کیا کیا ثبوت آئے ہوئے ہیں، کیا کون کون سے ثبوت ہیں جن کو اس نے ڈیفینڈ کرنا ہے، جن کا اس نے جواب دینا ہے۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس نے ان ثبوتوں کا، ان جو پروفز ہیں ان کا جواب دینا ہے۔ تو یہ بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایکیوز جو ہے اس کی آسانی کے لیے کہ تاکہ اس کو اپنے کیس کی پیروی کرنے میں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں آسانی ہو، تاکہ اس کے پاس پہلے سے تمام مواد موجود ہو جو اس کے خلاف پروسیکیوشن نے جمع کروایا تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ یہ بھی PLD 1996 لاہور 286 اس کی ججمنٹ ہے کہ دفعہ 161 کے تحت گواہان کے بیانات قلم بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح ملزم کو اپنی صفائی میں شہادت پیش کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سماعت شروع ہونے سے قبل ملزم کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے خلاف کس قسم کی شہادت موجود ہے۔ PLD 1996 لاہور پیج نمبر 286۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔